یخرج منہا کہ اللہ کے دربار سے اس کو نکال دیا۔ گناہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ کا دربار نہیں ملتا۔ جیسے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو مسجد میں اسے نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ مسجد تو اللہ کا دربار ہے، اس کو نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ قرآن پڑھنے والا وہ اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے، پیش ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ پاک اس کو اس کی آواز کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، اس کو وہ تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، نماز سے، تلاوت سے۔ ساتھی کہتے ہیں نا جی ذکر نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں، یہی اس کی نشانی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، میرے پاس آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور جس سے محبت نہیں ہوتی ہے تو اس کو اپنے پاس نہیں بلاتا کہ میرے پاس نہیں آ بھی جائے تو کبھی جلدی سے بس زیادہ باتیں نہیں کرو، بس یہاں سے چلے جاؤ۔ ذکر سے محرومی یہ گناہوں کی نوسط ہے۔ تو گناہ کی پہلی نوسط کیا ہے کہ انسان کو اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع نہیں مل پاتا، ذکر سے، تلاوت سے، نمازوں سے محروم رہتا ہے یہ انسان، یہ گناہ کی سزا ہے۔ قال فاہبط منہا، دوسری سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دربار سے نیچے اس کو گرا دیا، اللہ نے اپنے دربار سے اس کو ہٹا کے نیچے گرا دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں، اور شیطان کیا کہتا ہے کہ حکومت ایسی ہے، یہ حکومت ایسی ہے۔ دیکھیں اگر انسان ٹھیک ہو نا، مطلب یہ کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تو حکومت ایسی ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کبھی کوئی اچھی حکومت آئی ہے؟ تو حکومتوں سے کیا توقع رکھوں؟ بجائے اس کے کہ شیطان کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ تو میرے گناہ ہے، میرے گناہ ہے، اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے، اور اس ناراضگی کی سزا یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے گرا دی، اللہ اس کی عزت ختم کر دیتے۔ لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہوتی، کہتے ہیں کوئی کام بنتا ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا، جہاں جاؤ وہاں پریشانی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو وہاں رکا۔ ایک ساتھی ابھی ملا مغرب میں، کہنے لگا کہ جی بالکل گھر میں ایسے لگ رہا ہے کہ جس بہت بے چینی ہے، بے قراری ہے، بلا وجہ کہ نہیں ہے، یہ گناہوں کی سزا ہے، یہ گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے منہ موڑ لے اور مجھے بھول جائے تو ہم اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے، بے چینی، بے قراری، پریشانی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن وہ اندھا ہوگا۔ قیامت کے دن یہ اندھا ہوگا، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل اندھا وہ ہے
جو دل کا اندھا ہو، دل کا اندھا۔ گناہوں کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو کالا کر دیتے، جیسے گاڑی کا شیشہ کالا ہو تو آگے کچھ نظر آتا ہے اس کو، آگے دیوار سے ٹکرائے گا یا سمندر میں گرے گا یا کسی گڑھے میں گرے گا یا کسی بلڈنگ سے ٹکرائے گا، کچھ پتہ نہیں اس کو۔ تو گناہوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کالا کر دیتے ہیں، اور دل کے کالے ہونے کی وجہ سے دل کی سمجھ ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور دل اندھا ہوتا ہے۔ اندھے آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کو اللہ نظر نہیں آتے کہ اللہ کون ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کو نہیں جانتا، پریشان رہتا ہے کہ جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ ہے، ہمارے پاس کون ہے؟ اللہ۔ گناہ سے بے چین ہو جاتا ہے اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کون ہے۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تو جب چاہے تھوڑی سی دیر میں سردی لے آئے، تھوڑی سی دیر میں گرمی لے آئے، کبھی بہار لے آئے، کبھی خزاں لے آئے۔ تو جو اللہ یہ سارے حالات بدل رہے اور یہ سب کچھ کر رہے، اس اللہ کو وہ نہیں پہچانتا، اس لیے پریشان ہے۔ خدا دارم چہ غم دارم، ایک بزرگ کا مقولہ ہے، جب میرے ساتھ اللہ ہے پھر مجھے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے اسکیم بنائی، آپ کے قتل کا مشورہ کیا اور 100 کافر تلواریں لیے باہر کھڑے ہو گئے۔ ایک تلوار بھی کافی، 100 آدمی تلوار لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہیں سے اسی وقت نکلیں۔ اللہ پاک اپنے نبی کو دوپہر سے نکال دیتے، ظہر کے وقت اللہ کے نبی آئے حضرت ابوبکر کے پاس اور عرض کیا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے کہ حضرت یہاں تو ظہر کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا، فرمایا کہ آج رات کو یہ کافر ہمارے گھر کے ارد گرد 100 کافر ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ہم نے گھر سے نکلنا۔ تو ابوبکر نے بھی نہیں کہا کہ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر نے نہیں کہا کہ رسول اللہ 100 کافر ہیں، آپ 100 کافروں کے درمیان سے کیسے نکلیں گے؟ نہیں، کیونکہ جتنی بھی مشکل ہو اس مشکل سے نکالنے والا، بچانے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ، ہر مشکل سے بچانے والا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو پتہ تھا، تو 100 کافروں کے بیچ میں سے نکلے، موت کی ساری شکلیں، اللہ سے بھی نہیں کہا کہ اللہ میں کیسے جاؤں گا، کیسے تو ہے نہیں نا اللہ کے، کیسے کیا ہے؟ اللہ پاک ساری دنیا مل کے ایک آدمی کی زندگی بگاڑنا چاہے، خراب کرنا چاہے، قتل کرنا چاہے، اور اللہ نہیں چاہے تو اس کی زندگی بنے گی، اس کی زندگی بنے گی۔ بچانے والا اللہ، بچانے والا اللہ۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہرے دار آئے،
تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت ہم پہرا دینا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ کن سے پہرا دو گے، زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟ حضرت زمین والوں سے پہرا دے سکتے ہیں نا، پہرے کا فیصلہ تو آسمانوں سے ہوگا، بچانے والا تو آسمانوں سے، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ، وہ آسمان. اور پھر اللہ کے نبی تشریف لے گئے وہ غار ثور میں، تو وہاں غار ثور تک کافر آ گئے اور نیچے سے حضرت ابوبکر دیکھ رہے، کافر نہیں دیکھ پا رہے، وہ نیچے ہیں، وہ کافر اوپر دیکھ رہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آ گئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. جس کے ساتھ اللہ ہوگا. یہ سارے غم اور پریشانیاں اس لیے ہیں کہ اللہ ساتھ نہیں ہے. اللہ کیوں ساتھ نہیں ہے؟ کہ اللہ ناراض ہے. اللہ ناراض ہے. جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو حالات بگڑ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. ایک گناہوں کی نحوست ہے. حضرت ایک چرواہا تھا، وہ رو رہا تھا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کہ بھیڑیے نے میری بکریوں پہ حملہ کیا اور ان کو کھا لیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کام ہے بھیڑیوں کا، یہ کون سے کوئی نئی بات ہے؟ کہ نہیں، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، ایک متقی اللہ والے کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ وہ زمانے میں فون تو تھے نہیں. اس نے کہا کہ میں جب سے عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے تو اس وقت سے آج تک کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ حملہ نہیں کیا. لوگ جب گئے شہر میں اور شہر میں جا کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ واقعی عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. ایک متقی آدمی کی برکات ہیں، تقوی کی برکات، تقوی کی برکات ہے، اور تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے بچاتے ہیں. گناہوں سے بچیں گے تو اللہ ہر پریشانی سے بچائے، اور گناہوں سے نہیں بچیں گے تو اللہ تعالیٰ اور پریشانیوں میں ڈال دے گا اور مصیبتوں میں ڈال دے گا. وہ متقی آدمی تھے، گناہوں سے بچتے تھے، تقوی والی زندگی تھی ان کی. اس کی برکت ان کی پورے ملک میں تھی. متقی کی برکات ہیں اور گناہگار کی بھی نحوست ہے. ایک دن باہر سے تشریف لائے، وہ بیوی سے کہا کہ ایک درہم ہے، درہم 400 روپے کا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں. بیوی نے کہا کہ نہیں. کیوں؟ کہ انگور والے کو باہر کھڑا کیا ہوا ہے، ٹھیلے پہ انگور بیچ رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ گھر سے پیسے لا کے دیتا ہوں، انگور کھانے کو دل چاہتا. بیوی نے کہا پیسے تو نہیں ہیں. تو انگور والے سے کہا چلے جاؤ، ہمارے پاس پیسے نہیں. یہ کون شخص ہے؟ دنیا کے 3 بر اعظموں کا بادشاہ، دنیا کے 3 بر اعظموں کا خزانہ اس کے پاس، 30 40 50 60 ملک. آج کل کے زمانے میں یعنی آدھی دنیا سے بھی زیادہ، آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی. ایسے آدمی، مگر اللہ کا خوف ایسا تھا کہ انگور کھانے کو پیسے نہیں. بیوی نے کہا اتنے بڑے بادشاہ ہو اور انگور کھانے کے پیسے نہیں. کہا کہ جہنم کی آگ اور انگارے نہیں کھا سکتا، اس کے لیے گناہوں سے بچ رہا ہوں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں.
اللہ کی پکڑ سے بچے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چہروں کے بل گھسیٹ کے فرشتے جہنم میں ڈالیں گے، کھینچیں گے، چہروں کے بل گھسیٹیں گے، پاؤں سے پکڑیں گے اور چہروں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالیں گے۔ جن آنکھوں سے گناہ کیا تھا، جن زبانوں سے گناہ کیا تھا، جن ہاتھوں سے گناہ کیا تھا، ان آنکھوں پہ سانپ لپٹے ہوئے، بچھو لپٹے ہوئے، آگ کی وادی میں جلوس رہا ہے، آگ کی وادی میں جلوس رہا ہے، ایک گناہوں کی نحوست ہے، وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ جنت میں انگور کھا لیں، جنت میں انگور کھا لیں، ایسے لوگ۔ تقوی، اللہ کا خوف۔ ایک دن آئے تو بیٹے کے ہاتھ میں سیب کا دانہ تھا، سو زور سے ایک تپڑ مار اور کہا کہ سرکاری خزانے میں سیب آئے ہیں، وہ کھا رہے، حرام کھا رہے، جہنم میں لے کے جاؤ گے مجھے۔ بیٹا گیا بیوی کے پاس، ماں کے پاس، کہ ابو نے مارا ہے، بلایا کہ کیا بات، یہ سیب کھا رہا، کہیں ہم نے خریدے ہیں بازار سے، خزانے کے سیب نہیں۔ ایک حرام کا، ایک حرام سیب، اس پہ بھی راضی نہیں، گناہ ایسی چیز۔ اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، آپ کے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر تھا، تو وہ حضرت حسن حسین بچے تھے، آگے بڑھے اور ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ، آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، کخ 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 کخ، فوراً 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 تھوکو، اور کہا کہ بیٹے یہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور ہمارے لیے جائز نہیں۔ حالانکہ بچے تھے، نابالغ تھے، معصوم تھے، بچہ اگر گناہ کر بھی لے تو اس سے پوچھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی تربیت فرما رہے ہیں کہ بچہ بھی گناہ نہ کرے۔ آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، بچوں کو ہم کیا کہیں گے، ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتا، سانپ سے کھیل رہا ہے، میرا بیٹا کس چیز سے کھیل رہا ہے، سانپ سے، اور میں کہوں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات، سانپ نے ڈسا، سانپ کے منہ میں ہاتھ دے رہا ہے، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، کیا کروں میں، بچے کو سمجھاتا نہیں، خود بچہ خود سمجھ جائے، اگر اس کو سمجھ ہوتی تو یہ کام کرتا، گناہ کرتا۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم کی آگ پہ کیسے راضی ہو گیا انسان، تو جہنم کی آگ پہ کیسے راضی ہو، اس آگ کا خوف نہیں ہے تجھے، جہنم کی آگ کا خوف نہیں۔ تو ایک سیب کا دانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت مدغم، صحابی ہیں، صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے خادم ہیں، مجاہد ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جہاد۔ تو ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، کجاوا کس رہے تھے، ایک تیر آیا یہاں لگا، وہ مر گئے۔ لوگوں نے کہا او حضور کے خادم شہید ہو گئے، جنت چلے گئے۔ ہم نے فرمایا جنت نہیں، اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی چادر ان کے جسم پہ، آگ کی چادر۔ کہا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمائے لگے کہ مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، جہاد ہوا، جہاد میں جو سامان مل جائے
تو وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، امام مجاہدین جو کمانڈر ہوتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے پہلے سے لے لیا۔ علماء کہتے ہیں کہ چوری نہیں کی ہوگی، ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے اس چادر کی ضرورت ہے، میں لے لیتا ہوں، جب اللہ کے رسول تقسیم کریں گے تو میں اللہ کے دکھا دوں گا کہ یا رسول اللہ یہ چادر میں نے لے لی ہے، یہ میرے حصے میں رکھ کر دے، مجھے پسند ہے، ضرورت ہے میری، تو حضور سے کو بتا دوں گا، چوری نہیں بتاؤں گا حضور کو۔ صحابہ چور تو نہیں تھے، لیکن غلطی ہو گئی کہ حضور کو بتائے بغیر لے لیا، یہ غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آگ بن کے اس کے جسم پہ لپٹی ہوئی ہے، ایک چادر، اور وہ بھی کون؟ صحابی، وہ بھی کون؟ حضور کے خادم، وہ بھی کون؟ حضور کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی کون؟ جہاد میں، عام آدمی۔ اور ہم لوگ دیندار تو لوگوں سے پیسے لے کے واپس نہیں کرتے، کہتے ہیں جی وہ تو قرض حسن ہے، ٹھیک ہے، سوچتے بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم گناہ سارے کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے گناہ تو بخشائے جائیں۔ وہ صحابی حضور کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، اللہ کے کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ ایک صحابی ایک تسمہ لے کر آیا جوتے کا، ایک یا دو تسمے، چھوٹا سا تسمہ ہوتا ہے اس سے جوتے باندھتے، آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں لیا؟ یہ آگ کا تسمہ، شراکم من النار، یہ آگ کا تسمہ ہے، قیامت کے دن یہ تسمہ جو آپ نے اٹھا لیا ہے بغیر تقسیم کے اور اجازت کے، قیامت کے دن یہ تسمہ آگ بنے گا اور آگ بن کے آپ کے پاؤں پر اس کو باندھا جائے گا۔ کون ہے؟ صحابی ہے، اور چوری نہیں کی ہوگی، اس نیت سے لیا ہوگا کہ اللہ کے رسول کو بتاؤں گا، چھوٹی سی چیز ہے۔ صحابی مجاہد ہے، جہاد کر، دیکھیں گناہ ہے، چاہے نمازی کرے چاہے بے نمازی کرے، چاہے حاجی صاحب کرے چاہے مجاہد کرے، چاہے کتنا کوئی نیک آدمی ہو، گناہ ہے، اس کی نحوست ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ جو سرکاری بیت المال ہوتا ہے، خزانہ، سرکاری خزانہ، اب وہ دفتر نہیں جا رہا، وقت پہ نہیں جا رہا، ڈنڈی مارتا ہے اپنی ملازمت، اور یہ اجتماعی نقصان پہنچا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ آج تو بڑے مزوں میں ایک چادر، صرف ایک چادر، کتنی کیوں کی چادر؟ 100-200 روپے کی۔ اور کون؟ مجاہد، صحابی، حضور کا خادم اور شہید، صحابی، مجاہد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور شہید۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر جو اس نے کسی سے قرض لیا ہو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ شہید ہے، کتنا بڑا مقام ہے شہید کا، مگر اللہ کے بندوں کا حق اس نے مارا، اجتماعی چیز لے لی، گناہ کیا، اس گناہ کی نحوست اور اس کا ریئیکشن اس پر ہو گیا۔ سوچنے کی بات، گناہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، تو جب جنازہ آپ کے خدمت میں لایا گیا، وہ آدمی کون تھا؟ صحابی تھا، مسلمان تھا، صحابی تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس نے کسی سے قرض لیا ہے؟ کہا ہاں، فلاں آدمی سے قرض لیا۔ کہا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتا۔ پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ قرض ادا کر دے؟
پیسے تو چھوڑے نہیں، لے کے مر گیا، کھا لیے پی لیے کچھ بھی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کون ہے؟ صحابی، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں، قرض لیا مجبوری میں، دے نہیں سکے۔ تو صحابہ تو بڑے عجیب لوگ تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ تو پڑھا دیں، قرضہ میں دے دوں، تاکہ قیامت تک لوگ کہیں گے کہ وہ فلاں صحابی کا حضور نے جنازہ ہی نہیں پڑھایا۔ صحابہ بھی ایسے تھے، مسلمان بھائی کی مدد کرتے تھے اور قرض ادا کیا، اور پھر اللہ کے نبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ آپ پوچھتے تھے کہ اس نے کسی سے پیسے لیے؟ پیسے لیے؟ ہاں لیے، ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے اس کو۔ گناہ ایسی چیز ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول کی صحابی ہیں، مجاہد ہیں، شہید ہیں، خادم ہیں، اور آگ کی چادر ان کے جسم پہ لپٹی ہوئی ہے۔ آگ ایسی، گناہ ایسی چیز ہے۔ گناہ کی نحوست کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ پہلی نحوست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ دلوں کا اطمینان اس شخص کو دیں گے جو اللہ کو یاد رکھے گا۔ دیکھیں، ایک ہے یاد رکھنا، ذکر ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہم اس کو ذکر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح ہے، یہ تو ایک زبان کا عمل ہے۔ ذکر ہے کیا؟ ذکر کے معنی ہے یاد کے، یاد۔ جب گناہ کا کوئی سبب سامنے آیا، کوئی نامحرم، کوئی گناہ، کوئی موبائل، خلوت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور یہ گناہ کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، نشہ کر سکتا ہے، سود کا پیسہ لے سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، اور زنا کر سکتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہے اللہ کی یاد۔ اس اللہ کی یاد نے اس کو گناہ سے روکا، اس شخص کو اللہ دل کا اطمینان۔ شیطان ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تسبیحات تو پڑھتے ہیں، دل کا اطمینان نہیں ہے۔ تسبیحات پڑھنے سے دل کا اطمینان نہیں آئے گا، صرف گناہ بھی ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی بیمار ہے شوگر کا، وہ بڑے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہے اور ساتھ میٹھا بھی کھا رہا ہے، اس کو فائدہ ہوگا؟ جتنی دوائیاں کھا لے کسی دوائی کا اثر نہیں ہوگا، بد پرہیزی۔ جتنے نیک اعمال کرے، تہجد پڑھے، ذکر کرے، حج کرے، تلاوت کرے، اور سارے نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کرے، تو اس کا دل بے چین ہو۔ دل کی بے چینی کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، حکومت سے نہیں ہے، پیسوں سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے۔ گھر میں فاقہ ہوگا اور بھوکا ہوگا اور پیاسا ہوگا، اور اگر دل میں اللہ ہے تو دل مطمئن ہوگا۔ تو اللہ کی یاد، جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ اسے یاد نہیں ہوتے، تو اللہ کو بھولنے کی سزا کیا ہے؟ ایک گناہ کرتا ہے، اور گناہ سے اس کی نحوست کیا ہے کہ اس کا دل بے چین ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان نے ہمارے اوپر وہ جال ہمارے لیے رکھے ہوئے۔ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم تہجد تو پڑھتے ہو، اپنی نیکیاں دکھاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یوں کہیں کہ ایک دن بھی ایسا دکھا دو کہ جس میں تم نے صبح سے شام تک کوئی گناہ نہ کیا، ہمارا تو روز موبائل کا گناہ ہوتا ہے،
روز آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے، زبان کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، شرمگاہ کا گناہ، حرام کمانے کا گناہ، حرام کھانے کا۔ ابھی وہاں بیت اللہ میں ہم تھے، لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو یہ پتہ نہیں کہ بھئی حلال ہے حرام ہے۔ وہاں موٹل میں گئے تو ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ آپ سبزی کیوں کھاتے ہیں؟ یہاں دال ہی کھا رہے ہیں، سبزی کھا رہے ہیں، گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو سعودی عرب ہے، اسلامی ملک ہے۔ اور میں نے ہوٹل والے کو بلایا، میں نے کہا گوشت کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو باہر کا مجمد یعنی فروزن کیا ہوا گوشت ہے، جو فریجوں میں رکھا ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے، آسٹریلیا سے، برازیل سے، ارجنٹائن سے، وہاں سے آتا ہے۔ سے پوچھو، اب آسٹریلیا والے حلال گوشت بھیجیں گے مسلمانوں کو؟ کافروں کو پتہ ہے کہ لاکھوں مسلمان چلے جائیں بیت اللہ میں، وہ اپنا گوشت حرام کا وہاں بھیجتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی دعا قبول نہ ہو۔ پہلے تو لوگ بیت اللہ کو دیکھ کے چیخیں نکل جاتی تھی، اور جیسے گئے ویسے واپس آئے، جیسے گئے۔ چونکہ گناہ ایسی چیز ہے کہ اس کی مثال یوں ہے گناہ کی کہ آدمی کے پاس تھیلا ہے، تھیلا، اور اس تھیلے میں سوراخ ہے، کتنے پیسے اس میں ڈالیں گے تو اس کو مل جائیں گے؟ سوراخ کیا ہوا ہے آپ کو۔ حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام بولنا، کوئی مجلس ہماری غیبت سے خالی نہیں، اور ہماری غیبت بھی تو تھوک کی ہوتی ہے، حکومت ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے ہم سے کہ حکومت کیسی تھی؟ حکومت سے تو اللہ پوچھیں گے، ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھیں گے نا، ہم سے تو ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، صرف اللہ پاک کے کا اتنا استحضار، اتنا دھیان، اتنی توجہ اللہ کی ہو کہ جو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچا لے، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اتنا ایمان ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ جو ایمان اس کو گناہ سے بچا سکے۔ اگر گناہ سے نہیں بچ رہا تو ایمان، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو گناہ سے نہیں بچا رہا، تو یہ اس ایمان سے اس کی برکتیں اس کو نہیں ملیں۔ اب اس کے لیے لوگ میرے سے وہاں بہت پوچھتے رہے کہ بھائی مولانا صاحب یہ بتائے کہ گناہوں سے ہم کیسے بچیں، یہ پوچھتے رہے۔ ہمارے حضرت واسف منظور صاحب رحمت اللہ علیہ مجھ سے کہتے تھے مولوی صاحب دین کتابوں سے نہیں آئے گا، کتابوں سے معلومات آتی ہیں۔ میں نے کہا حضرت دین کیسے آئے گا؟ یعنی اللہ والوں کی صحبت سے آئے گا، دین اللہ والوں کی صحبت سے آئے گا۔ آخری مرتبہ رمضان کی جو مجلس تھی حضرت کی، تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے مجھے کہا کہ انعام اللہ، اگر اللہ کو تنہائیوں میں وقت نہیں دو گے تو تمہارا کوئی کام نہیں بنے گا، اللہ سے تعلق نہیں جڑ سکتا۔ گناہ کی نوست کیا ہوتی ہے کہ نہ تہجد کی توفیق ملتی ہے، نہ ذکر کی توفیق ملتی ہے، نہ دعا کی، نہ نماز میں جان، نہ آنکھوں کی حفاظت، نہ زبان کی حفاظت، ساری گناہوں کی نوست ہے۔ اور اللہ سے جتنا انسان دور ہوگا اتنا بے چین و بے قرار ہوگا، اتنا پریشان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی اللہ والے سے اپنا جوڑ رکھیں، مستقل رکھیں، اتنا رکھیں کہ ہمارے اندر اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے، جو اللہ کا خوف ہمیں گناہوں سے روک۔ چھوٹا سا آنکھ کا پردہ ہے، چھوٹا سا، اس کا کیا وزن ہوگا اس پردے کا؟ اتنا سا پردہ نیچے نہیں گر رہا۔ لیکن بیمار ہوتے ہیں نا، ایک آدمی بیمار، تو بعض بیمار ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرے گھٹنے میں درد تھا تو میں گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتا،
گاڑی میں ایسے کر کے بیٹھتا، پھر وہ کوئی آتا وہ میرا پاؤں ایسے رہتا، وہ بیمار ہے۔ جب دل بیمار ہوگا تو آنکھ کا چھوٹا سا پردہ نیچے نہیں ہوگا۔ زبان کا کتنا وزن ہے؟ ایک چھٹانگ، ایک چھٹانگ زبان رک نہیں سکتی۔ گناہ تو بریک ہے، بریک فیل ہو جائے کسی گاڑی کا وہ کتنا بڑا نقصان ہو۔ آنکھوں کا بریک فیل ہے، کانوں کا، زبان کا، شرمگاہ کا، ہاتھوں کا، پیٹ کا، دماغ مسجد میں بیٹھ کے گناہوں کی سوچیں اس کے سامنے آ رہا، گناہوں کی سوچیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، اللہ والوں کی صحبت اور اپنے معمولات کا اہتمام۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر دل کی قوت سے انسان چلتا ہے، دل ٹھیک ہوگا، اعضاء ٹھیک کام کریں گے، اور دل ٹھیک ہوگا اللہ کی یاد سے، اللہ والوں کی صحبتوں سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، دعا سے، دعوت سے۔ جتنی اللہ کی بڑائی عظمت بیان کریں گے اتنی اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کا خوف دل میں آئے گا، کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ انسان سوچے تو صحیح، ہم تو ایک چھوٹے سے کیڑے کی مار بھی نہیں۔ کرونا کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا وائرس تھا، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، لاکھوں انسان مر گئے۔ اتنے بڑے بادشاہ سے گناہ، آسمان و زمین کے بادشاہ سے ٹکر لینا، کیسے بچ سکتے ہیں اس بادشاہ سے جس کے فیصلے اس کائنات میں چل رہے ہیں، جس کا ارادہ چل رہا ہے، جو سب کو دے رہا ہے؟ اس اللہ سے ٹکر لی ہوئی ہے، اللہ سے انبن ہے۔ کس سے انبن ہے؟ اللہ سے۔ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس لیے میرے بھائیوں ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ایک وقت مقرر کریں، وہ وقت اللہ کو دیں، کسی کو نہیں دیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کوئی وقت مقرر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کہاں ہے اس وقت؟ انہوں نے تو مجھے وقت دیا تھا۔ ہاں، دنیا کا کوئی بادشاہ ہمیں بلائے، ہم کتنا خوش ہوں گے کہ اس کے سامنے اپنے سارے مسئلے رکھیں۔ آج اللہ کو وقت نہیں دے تو اللہ کو وقت دیں، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھیں، اس کی برکت سے اللہ پاک ایسا ایمان دیں گے کہ پھر گناہ نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔